جی میں اس وقت ڈائریکٹر پروگرامز ہوں AVT چینلز، اور سال 2004 سے میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں۔ خیبر نیٹ ورک میں کس طرح کے پروگرام نہیں بنتے، آپ یہ کہیے ہر طرح کے پروگرامز بنتے ہیں، اور اس میں جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک جو عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے پروگرامز بنائے جاتے ہیں۔ بچے ہیں تو ان کے لیے، بڑے ہیں ان کے لیے، بزرگ ہیں ان کے لیے، یوتھ ہے اس کے لیے، خواتین کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک پہلو کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم سے نہیں رکا ہوا، نہیں چھپا ہوا، نہیں ڈھکا ہوا کہ اس کے اوپر پروگرامز نہ بنے۔ وہ انفورٹینمنٹ کے ذریعے بھی بنتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بھی بنتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ ایک سوشل ایشو کو اٹھانے کے لیے پھر جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہوتی ہے اس حساب سے بھی بنتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ کیا سکوپ نہیں ہے، مطلب میں یہ کہوں گا کہ یہ لینڈ آف اپورچونٹی ہے۔ یہ آرگنائزیشن ایسی ہے کہ اس میں سکوپ ہی سکوپ ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ نے یہاں پہ رہ کے ایسے طریقے سے سیکھا کہ آپ کے اوپر اس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہو تو بندہ غلطیاں کرتا ہے، یا یہ واحد آرگنائزیشن ہے کہ جہاں پر آپ رہ کر غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ والی پنشمنٹس نہیں ہیں جو باقی ادارے دیتے ہیں، تو سکوپ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ یہاں کے سیکھے ہوئے اس وقت پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں، چاہے وہ وائس آف امریکہ ہے، چاہے وہ دنیا کا بھی کوئی ملک ہے، یہاں کے سیکھے ہوئے بچے اور بچیاں آج ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک عہدوں کے اوپر، ٹھیک ٹھاک ایک سورس آف انکم ان کا بنا ہوا ہے، تو بڑا نام بھی ہے ان کا، اور بڑے بڑے اداروں کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن بیس، بنیاد اور شروع جو ہے وہ ان کا AVT چینلز نیٹ ورک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی لینگویجز میں کرتا ہے، یہ تھوڑا سا اس کو میں اگر اس حساب سے لے آؤں کہ کس لینگویج میں نہیں کرتا، یعنی AVT چینلز کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہر طرح کی لینگویجز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے۔ خیبر ٹی وی کے اوپر اگر میں آتا ہوں تو پشتو جو ہے آپ کا، اور وہ ایسی پشتو جو اولسی پشتو ہے، ایسی پشتو جو آسان پشتو ہے، ایسی پشتو جو ہر ایک چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بزرگ تک ان کو سمجھ آئے اور وہ سمجھ سکیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ K2TV کی طرف آئیں تو اس میں پھر اردو ہے، سرائکی ہے، پٹھواری ہے، چترالی ہے، گلگتی ہے، ہندکو ہے، کشمیری ہے، اور یعنی یو جسٹ نیم اٹ، کہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کے علاوہ بھی جو زبانیں ہیں اس میں ہر طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں، یعنی بچوں کے بھی آپ لے لیں، ڈراماز کو بھی لے لیں آپ، ٹاک شوز کو لے لیں آپ، اویئرنیس کے پروگرامز لے لیں آپ، ہر طرح کا پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے اور ہر زبان میں ہوتا ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکلات کب نہیں ہوتی، کہاں نہیں ہوتی۔ جب ہم لوگ جب اس کا حصہ تھے، شروع کے پائنیئرز کی ٹیم میں تھے، تو بہت مشکلات تھیں، بہت زیادہ مشکلات تھیں، اور سب سے زیادہ جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو معاشرے کے اندر رہ کر جن ایلیمنٹس کو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مشکلات وہی تھیں۔ بہت سارے لوگوں نے مطلب ڈس اپوائنٹمنٹ کا لیول ہمارا اتنا ہائی کر دیا کہ ہم پریشان ہو گئے کہ بھائی آپ یہ صحیح طریقے سے کلچر کو نہیں پریزنٹ کر رہے، آپ یہ زبان کو صحیح طریقے سے نہیں بول رہے، آپ اس طریقے سے ٹھیک نہیں کر رہے، حالانکہ ہم ریسرچ بیسڈ کے اوپر جا کر ان چیزوں کو آگے ڈیلیور کرتے تھے۔ اور مشکلات میں سچی بات بتاؤں تو کوئی ٹیکنیکل نہیں ہے، کوئی فائنینشلی نہیں ہے، کچھ اور اس طریقے سے نہیں ہے۔ مشکلات لوگوں کے رویے ہیں، مشکلات وہ رویے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ گراس روٹ سے شروع ہونے والی چیز جو ہے وہ عالمی سٹینڈرڈز کے اوپر جا کر پہنچے، تو وہ رویے جو ہیں وہ سب سے زیادہ مشکلات ہیں۔ میرا ایکسپیرینس ونڈرفل رہا، زبردست رہا، بہترین رہا، گارجیس رہا، بلکہ میں آپ کو کہوں کہ کون سا ایسا ورڈ ہے کہ جو میں یہاں پہ نہیں کہنا چاہوں گا، زبردست ایکسپیرینس میرا رہا۔ میں نے بہت کچھ سیکھا جی، میں زیرو تھا، بالکل مجھے نہیں تھا پتا، شوق تھا، ایک لگن تھی، لیکن یہاں پر آ کر میں نے، آپ یقین کیجئے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھا، اور غلطیوں پہ یہ نہیں ہوا کہ پنشمنٹ دے دی جائے، اس کو جی ٹرمینیٹ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یار جانے دو،
इससे इसको सीखने दो, अपनी गलतियों से सीखेगा। तो ऐसी ऐसी हमसे शुरू में जब 2004 की बात है, जब शुरू हुआ था, तो हमसे बड़ी संगीन किस्म की गलतियां हो जाती थी। तो सिर्फ हमें वो सिर्फ उसका नोटिस करवा देते थे कि ये देखें ये गलती हुई है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने इस प्रोग्राम को रिपीट में देखिए। तो हम अपने इस प्रोग्राम को फिर जब रिपीट में देखते थे तो हम कहते थे नहीं, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, सेट में ये गलती है, ड्रेस कोड में ये गलती है। हमने सीखा ही अपनी गलतियों से। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना मेरे ख्याल में मेरे लिए मेरी ज़ात के लिए, काजी आरिफ महमूद के लिए बाइस फ़ख्र है। मेरी ज़ात के हवाले से अगर आप देखें तो मैंने किस फील्ड में जाके काम नहीं किया। यानी मैं आपको बताऊं कि बच्चों के प्रोग्राम्स ले लीजिए, आप बड़ों के प्रोग्राम्स ले लीजिए, इस्लामिक प्रोग्राम्स ले लीजिए, ड्रामाज ले लीजिए, टॉक शोज़ ले लीजिए, बड़े बड़े शोज़ ले लीजिए। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने 500 से ज़्यादा जो हैं वो ड्रामाज लिखे हैं पश्तो ज़ुबान के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये AVT चैनल्स का मेरे ऊपर यानी एक एहसान है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि जहाँ पे मैंने अपनी सलाहियतों को सामने लेकर आया। मैंने कोई तकरीबन 400-500 से ज़्यादा गेटअप्स किए, मैंने कॉमेडी शोज़ किए, मैंने शोज़ को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, ड्रामाज लिखे, बच्चों के लिखे, बड़ों के लिखे, स्पेशल ड्रामाज लिखे, टेलीफिल्म्स बनाई। यानी आप लाइव ट्रांसमिशन ले लें, मैराथन्स को ले लें, किसी भी फील्ड में आप जाएं कि ये शोबे से रिलेटेड फील्ड है, इसमें कई सब आपने काम किया, तो मैं एजाज़ से कहूँगा कि हाँ मैंने किया है। तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसमें मैंने काम ना किया हो। और मैं ये सारा क्रेडिट इस वजह से इस प्लेटफॉर्म को देता हूँ कि अगर ये मेरी इन सलाहियतों को सराहते नहीं और सताइश ना देते मुझे, तो शायद वो आरिफ काजी कहीं पे शुरू में ही बस मर जाता और आज इस जगह पे ना होता।